ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر ابھی سبسکرائب کریں شاہجی نیٹ ورک اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے اے مسلمانوں، بدر میں گاجر اور مولی کی طرح کٹنے کیوں آئے ہو؟ کیوں اپنے بچوں کو یتیم کرنے کی نیت کر لی ہے؟ کیوں اپنی بیویوں کو بیوہ کرنے کے لیے آئے ہو؟ تمہارے پاس تو بدن ڈھکنے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں اور جنگ ہم سے کرنے آئے ہو۔ لڑنے کے لیے تیر تلوار تمہارے پاس نہیں ہے لیکن مقابلہ ہم سے کرنے کے لیے آئے ہو۔ راستہ طے کرنے کے لیے گھوڑا اور اونٹ کی سواری تمہارے پاس نہیں ہے لیکن تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کیوں صفحہ ہستی سے، کیوں دنیا کے نقشے سے لفظ مسلم کو مٹانے کی نیت کر لی ہے؟ وہ بندہ غرور اور گھمنڈ کی بنیاد پر کفار و مشرکین کے خیمے سے نکل کر کے اسلام کے چاہنے والے، اسلام کے وفادار سپاہیوں کو، نبی کے سچے وفاداروں کو چیلنج کر رہا ہے اور چیلنج کر رہا ہے۔ نبی کے ایک صحابی نے چیلنج قبول کر لیا، اس کی چنوتی کو تسلیم کر لیا اور اس نے کہا اے سن کان کھول کر کے، ہمارے بدن پہ کپڑے نہیں ہیں، تکلیف تجھے کیوں ہو رہی ہے؟ لڑنے کے لیے ہتھیار ہمارے پاس نہیں ہے، تجھے پریشانی کیوں ہو رہی ہے؟ بھاگ چلنے کے لیے ہمارے پاس گھوڑا اور اونٹ کی سواری نہیں ہے، تجھے اعتراض کیوں ہو رہا ہے؟ اور سن رہا بچوں کی دہائی دینا، رہا بیویوں کی دہائی دینا، تو یاد رکھنا یہ بچے مصطفیٰ کی محبت کے آگے کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں تم نے اس وقت تک کوئی بھی آدمی مکمل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ دنیا میں اپنے باپ، دادا، ماں، بیٹی، بیٹا، جوان، بچے، یعنی دنیا کی تمام دولت، دنیا کے تمام رشتہ داروں سے زیادہ جب تک مجھ مصطفیٰ سے محبت نہ کرے وہ مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اور سنو، رہا بچوں کا معاملہ، رہا بیوی کا معاملہ، تو غریب ہم ضرور ہیں، بدن پر کپڑا ضرور نہیں ہے، لڑنے کے لیے تیر اور تلوار ضرور نہیں ہے، تمہیں تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ بچے تو ہمارے یتیم ہوں گے، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ بیویاں تو ہماری بیوہ ہوں گی، تم اپنی تکلیف کا بربلا اظہار کیوں کر رہے ہو؟ ایک دوسرے صحابی نے جب یہ سنا کہ دو لوگوں میں گفتگو ہو رہی ہے، وہ آتے ہیں اور آنے کے بعد کفار مشرکین کے خیمے کی طرف جواب دیتے ہیں۔ ان کے جواب کے بعد وہ جواب دیتے سن اسلام کے دشمن، اللہ اور رسول کے دشمن، کان کھول کر کے سن لے، ہم کو بچوں اور بیوی کی محبت میں الجھا کر کے نبی کی محبت سے منہ موڑنے والوں میں شامل نہ کر، سن کان کھول کر کے سن، ہم بھی بدر میں آئے ہیں، تو بھی بدر میں آیا ہے، اللہ مجھے بھی پیدا کیا ہے، تجھے بھی پیدا کیا ہے، لیکن تیرے اور میرے پیدا ہونے میں بھی بہت بڑا فرق ہے، تیرے اور میرے پیدا ہونے میں بھی بہت بڑا فرق ہے۔ وہ کفار و مشرکین کے خیمے میں ان جوابات کو سنتا ہے اور فوراً پوچھتا ہے بتاؤ جناب میرے اور تمہارے پیدا ہونے میں کیا فرق ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق رسول جواب دیتا ہے، فرق کو سمجھنا چاہتا ہے تو سن، تجھے تیری ماں نے خاندان کی بنیاد پر پیدا کیا ہے، تجھے تیری ماں نے خاندان کی شان اور پان کی بنیاد پر پیدا کیا ہے، لیکن ہمیں ہماری ماں نے اسلام کی بنیاد پر پیدا کیا ہے، اسلام کی بقا کی بنیاد پر پیدا کیا ہے، اسلام کی شان کی بنیاد پر پیدا کیا ہے۔ ہم اسلام کے تحفظ کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، مگر یہ دنیا کو میسج دے رہے ہیں کہ وہ کوئی اور ہوگا، نبی کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پہ جان دے دے گا۔ وہ لوگ جو بدر میں تیر اور تلوار کے بارے میں اشارہ کر رہے تھے، تمہارے پاس تو لڑنے کے لیے کچھ نہیں، تمہارے پاس تو اپنا بدن ڈھکنے کے لیے کچھ نہیں، تمہارے پاس تو گھوڑے کی سواری بھی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا، تاریخیں پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، 2 رمضان کو اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہوتی ہے بدر کے میدان میں، اور جب بدر کے میدان میں اسلام کی جنگ لڑی گئی آپ بھی جانتے ہیں، علماء کرام کی زبانی سماعت بھی کرتے ہیں، 313 مجاہدین اسلام نے بدر کی وادی پر اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا تھا اور آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دے دیا تھا کہ یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امیر موت کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے۔
ایمان والے تھے، وہ صاحب ایمان تھے، وہ مکمل ایمان رکھتے تھے. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال کچھ مت پوچھ لیجئے گا. ہمارے اعمال بہتر نہیں ہیں. ہمارے دلوں سے خدا کا ڈر نکل چکا ہے، ہمارے دلوں سے خوف نکل چکا ہے. قرآن مجید میں رب فرماتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو. اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ متقی ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوتا ہے، وہ تقوی اور طہارت کی بنیاد پر اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا مخصوص بندہ بن جاتا ہے. اسی لیے نبی کے بعد صحابہ کی جماعت میں دیکھا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق کا نام آتا ہے. تقوی اور طہارت کی بنیاد پر خلافتوں کا دور ہوا کرتا تھا. متقی اور پرہیزگار ہونے کی بنیاد پر خلافتوں کی خلافت دی جاتی تھی، دولت کی بنیاد پر نہیں، کثرت اولاد کی بنیاد پر نہیں. حضرت ابو بکر کو پہلا خلیفہ منتخب کیا جاتا ہے، پھر حضرت عمر فاروق اعظم کو، پھر حضرت عثمان غنی کو، پھر حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو. یہ وہ مبارک جماعت ہے، یہ وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جس کے بارے میں میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو صحابی ہیں نا وہ میرے ایسے صحابی ہیں، اگر تم ان کی راہ پر چلو گے، ان کی اقتداء کرو گے، ان کی فرما برداری کرو گے تو تم ہدایت کے راستے پر گامزن ہو. یہی دیکھیں سیدنا سرکار سلطان محمود غزنوی کا دربار لگا ہے. سلطان محمود غزنوی کا دربار لگا ہے اور سلطان محمود غزنوی نے اعلان فرمایا، اعلان یہ فرمایا کہ جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کروا دے، جو مجھے مولانا عمران اظہری صاحب جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کروا دے گا میں اس کو بہت سارا انعام و اکرام عطا کروں. اتنے بڑے مجمع میں ایک غریب بندہ، ایک غریب آدمی اٹھا اور اٹھنے کے بعد عرض کیا بادشاہ سلامت گستاخی معاف ہو، یہ کام میں کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ کام میں کرنے کے لیے تیار ہوں. بادشاہ سلامت نے اس غریب کو اپنے پاس میں بلایا اور بلانے کے بعد کہا ہاں جی بتائیے آپ کیسے میری ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے کرا سکتے ہو؟ اس نے کہا دریا کے کنارے 6 مہینہ مجھے چلہ کرنا، دریا کے کنارے مجھے 6 مہینے وظیفہ کرنا ہے، چلہ کشی کرنا ہے، اور قرب حاصل کرنے کے بعد میں آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے کروں. ذہن حاضر ہے آپ حضرات؟ بالکل دل کے کانوں سے سماعت کیجئے، کچھ نوٹ کر کے لے جائے، اپنے علم میں اضافہ کر کے جائیے گا. حکم ہوا کہ جاؤ اس کو دریا کے کنارے پہنچا دیا جائے، یہ چلہ کشی کرنے میں مصروف ہو جاؤ. اس نے کہا حضور معذرت چاہتا ہوں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان کا جو کھانے پینے کا انتظام وہ تنہا مجھے ہی کرنا پڑتا ہے، لہذا آپ اپنے گورنمنٹ فنڈ سے ہمارے بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کریں. بادشاہ سلامت سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ مجھے آپ کی یہ شرط منظور ہے. 6 مہینے تک اس غریب کے بچوں کے کھانے پینے کا انتظام بادشاہ سلامت کے خزانے سے جاری و ساری رہا. جب 6 مہینے ہو گئے اور اس بندے کو دریا کے کنارے سے بادشاہ سلامت کے دربار میں پیش کیا گیا، اس سے پوچھا گیا ہاں جی بتائیے کیسے ملاقات ہوگی؟ 6 مہینہ مکمل ہو چکا ہے. پھر عرض کرتا سرکار چلہ کشی کچھ الٹا سیدھا ہو گیا، جو میں چلہ کر رہا تھا، جو میں وظیفہ کر رہا تھا اس میں کچھ معاملات گڑبڑ ہو گئے ہیں، لہذا پھر مجھے 6 مہینہ اور چلہ کرنا پڑے. کیا کہا؟ مجھے پھر اور 6 مہینہ چلہ کرنا پڑے گا. بادشاہ سلامت نے کہا ٹھیک ہے. پھر 6 مہینے اس کو دریا کے کنارے پہنچا دیا گیا. اب وہ چلہ کشی میں مصروف ہے. ٹوٹل 1 سال اس نے چلہ کیا. 1 سال اس کے بچوں کے کھانے پینے کا انتظام بادشاہ سلامت کے خزانے سے جاری و ساری رہا. جب پورا مکمل 1 سال گزر گیا بادشاہ سلامت نے اس غریب کو دریا کے کنارے سے اپنے دربار میں بلایا اور بلانے کے بعد کہا ہاں جی اب تو 1 سال کا لمبا عرصہ
گزر چکا ہے۔ بادشاہ سلامت عرض کہتا ہے بتائیے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کیسے ہوتی ہے؟ اب وہ جیسے بھیڑ شیر کے سامنے تھر تھر کانپنے لگتی ہے نا، ٹھیک وہ بھی اسی طریقے سے ہاتھ جوڑ کے بادشاہ سلامت کے سامنے تھر تھر کانپنے لگا اور عرض کرتا سرکار میں کیسے ملاقات کرا سکتا ہوں، میں غریب آدمی ہوں، میں مفلس آدمی ہوں، میں کیسے ملاقات کرا سکتا ہوں؟ میں آپ سے جھوٹ بولا تھا اور میں جھوٹ اس لیے بولا تھا 1 سال میرے بچوں کا خرچہ آپ نے اپنے ذمہ لے لیا، میرے بچے اچھے طریقے سے کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ سے جھوٹ بولا تھا، اب آپ جو مجھے سزا دیں گے میں وہ سزا لینے کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ سلامت نے کہا تیری ہمت کیسی ہم سے جھوٹ بولا؟ کہا حضور میں معذرت چاہتا ہوں، کیا کروں، غربت و افلاس کی وجہ سے مجھے ہی کہیں کام کاج بھی نہیں مل رہا تھا، میں نے اسی وقت کو موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میں نے آپ سے جھوٹ پیش کیا۔ اب بادشاہ سلطان محمود غزنوی نے کھڑے ہو کر کے دربار میں اپنے وزیروں سے پوچھا بتاؤ یہ جھوٹ بولا ہے، اس نے گورنمنٹ آف انڈیا، گورنمنٹ آف بادشاہ سلامت یعنی ہماری جو سرکار ہے، ہماری جو بادشاہت ہے، اس نے اس کی دھجیاں اڑائی ہیں، یعنی اس بادشاہت کے دور میں رہ کر کے اس نے جھوٹ بولا ہے، لہذا وزیروں اس کی سزا کا انتخاب کیا۔ آپ لوگ فیصلہ کیجئے کیا سزا دینا ہے۔ ایک وزیر نے کہا صاحب اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو بیچ چوراہے پہ کھڑے ہو کر کے اس کی گردن کو مار دیا۔ ایک اللہ کا نیک بندہ، محبوب بندہ، نورانی چہرے والا اس دربار میں تشریف رکھے ہوا تھا، اس نے کہا ٹھیک کہا اس نے۔ جب بادشاہ نے وزیر سے کہا، وزیر نے جب سزا کا انتخاب کیا تو اس اللہ والے نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اس وزیر نے جو کہا بہتر کہا، لہذا اس پر عمل۔ دوسرے وزیر سے کہا بھائی تمہارا کیا خیال ہے، اس کو کون سی سزا دی جائے؟ اس نے کہا اس کو مارو مت، اس کو کتوں کے آگے ڈال دو، کتے نوچ نوچ کے اس کو کھائیں گے اور بہت بری موت ہے۔ پھر اللہ کے اس بندے نے، نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا اس نے بھی ٹھیک فرمایا۔ یعنی دونوں وزیروں نے اپنے اپنے نظریات دربار میں پیش کیے اور اپنی اپنی سزاؤں کا انتخاب کیا۔ ایک نے کہا اس کا گلا کٹوا دیا جائے، دوسرے نے کہا اس کو کتوں کے آگے ڈلوا دیا جائے، اور دونوں کی سزاؤں کو سن کر کے اس نورانی چہرے والے بزرگ نے فرمایا اس نے بھی درست فرمایا اور اس نے بھی درست فرمایا۔ اب سلطان محمود غزنوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، اللہ کے بہت بڑے جلیل القدر اکابر بزرگان دین میں سلطان محمود غزنوی کا نام ہے۔ انہوں نے فرمایا ایاز تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ ایاز جس سے حضرت سلطان محمود غزنوی بہت محبت فرماتے ہیں، ان کے بغیر مشورے کے حکومت میں کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ دونوں وزیروں کا جب سزاؤں کا انتخاب آپ نے سماعت کیا، پھر ایاز سے پوچھتے ہیں ایاز تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، کیا کتوں کے آگے ڈلوا دیا جائے، کیا اس کی گردن کو مروا دیا جائے؟ ایاز کہتا ہے بادشاہ سلامت آپ کتوں کے آگے کیوں ڈلوا رہے ہیں، آپ اس کی گردن کو کیوں کٹوا رہے ہیں، اس کو معاف فرما دیجئے، یہ جھوٹ بولا ہے لیکن اس نے اپنی جھوٹ کا اعلان بھی کر دیا ہے، اس کے جھوٹ بولنے سے آپ کی صحت پہ تو کوئی اثر نہیں پڑا، آپ کی عزت تو الحمدللہ اس کے جھوٹ بولنے سے پہلے جیسے برقرار تھی ویسے ہی آپ کی شان اور عزت اب بھی برقرار ہے۔ لہذا میرا مشورہ یہ ہے کہ اس غریب آدمی کو بخش دیا جائے، معاف فرما دیا جائے۔ اس نورانی چہرے والے بزرگ نے فرمایا اس نے درست فرمایا۔ یعنی وزیروں نے جب سزاؤں کا انتخاب کیا تب بھی اللہ کے اس نیک بندے نے فرمایا کہ انہوں نے درست فرمایا، اور جب ایاز نے یہ کہا کہ ان کو معاف کر دیا جائے اس کے جھوٹ بولنے سے آپ کی صحت پہ کیا اثر پڑ رہا ہے، مگر آپ جب اس کو کتوں کے آگے ڈلوا دیں گے، جب اس کی جان نکلوا دیں گے تو اس کے بچوں کا کیا حال ہوگا، اس کے تو بچے بھوکے پیاسے مر جائیں گے، اس کی بیوی نہ جانے کس کس کے در بدر بھٹک کر
भीख मांग मांग کر کے زندگی گزارے گی. آپ اس کی غلطی کو درگزر فرما دیجئے. اب بادشاہ سلامت سلطان محمود غزنوی نے جب تینوں کو سنا اور تینوں کے سننے پر جب اس اللہ کے نیک بندے کو دیکھا کہ یہ تینوں کے مشورے اور تینوں کے نظریات پر اپنا نظریہ ایک بار میں صرف یہی فرماتا ہے. جس نے پہلا سزا کا انتخاب کیا اس نے بھی صحیح فرمایا, جس نے دوسری سزا کا انتخاب کیا اس کے لیے بھی صحیح فرمایا. اور جب ایاز نے کہا کہ ان کو معاف فرما دیجئے تب بھی نورانی چہرے والے بزرگ نے فرمایا کہ اس نے درست فرمایا. اب حضرت سلطان محمود غزنوی نے کہا اے وزیر تم بھی بیٹھو, اے وزیر تم بھی بیٹھو, ایاز تم بھی تشریف رکھو. اب میں اس نورانی چہرے والے بزرگ سے سوال جواب کرتا. حکم ہوا, اللہ کا نیک بندہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہے. اب سلطان محمود غزنوی پوچھتے ہیں اے اللہ کے نیک بندے, اے نورانی چہرے والے بزرگ, میں بڑا حیرت میں ہوں. جب اس نے کتوں کے آگے ڈلوانے کی بات کی تب بھی آپ نے فرمایا تھا کہ اس نے درست فرمایا, اور جب اس نے گلا کٹوانے کی بات کی تب بھی آپ نے فرمایا کہ درست فرمایا. جب ایاز نے یہ بات کہی تب بھی آپ نے کہا یہ درست فرمایا. میں اس جواب کو سننا چاہتا ہوں. آخر یہ جو درست فرمایا ہے اس کے پیچھے کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھرے دربار میں آپ باقاعدہ اپنے نظریات کو پیش کرنے کی کوشش. جب اس نورانی چہرے والے بزرگ سے, مولانا عمران صاحب, نورانی چہرے والے بزرگ سے سلطان محمود غزنوی نے جب یہ سوال کیا آپ کھڑے ہو جائیں, میں آپ سے کچھ محبت بھرے سوال کرنا چاہتا ہوں. ایک ہی سوال تھا کہ آپ نے تینوں کے جواب سن کے یہ کیوں فرمایا انہوں نے درست فرمایا. وہ فرماتے ہیں بادشاہ سلامت میں بڑے حیرت میں ہوں کہ آپ کے وزراء میں, آپ کے خلفاء میں, آپ کے وزیروں میں ایسے لوگ بھی پڑے ہیں جس نے یہ کہا تھا اس کا گلا کٹوا دیا جائے تو اس کے باپ داداؤں کا کام گوشت بیچنے کا ہے, حلال جانوروں کے کاٹنے کا ہے. یعنی اس کا کام ہی یہ ہے حلال جانوروں کو کاٹنا, گوشت کو اپنی دکان میں بیچنا, یعنی حلال جانوروں کو ذبح کر کے گوشت سماج میں بیچنا ہے. جو کاٹنے والا کام ہے تو وہ تو اپنے نظریے کے حساب سے ایسے ہی تو سزا کا انتخاب کرے گا. وہ کہتے ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جس کے باپ دادا سے جو سلسلہ چلا آ رہا ہے وہ اسی نظریات کے اعتبار سے اپنی سزا کا انتخاب کرے گا. اور جس نے یہ کہا تھا کہ اس کو کتوں کے آگے ڈلوا دیا جائے, بادشاہ سلامت اس کے باپ دادا بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے وزیروں کے یہاں غلامی کیا کرتے تھے, اور ان وزیروں اور ان امیر زادوں اور ان لکھپتی کروڑ پتیوں کے گھروں میں جو کتے ہوا کرتے تھے اس کے باپ دادا ان کتوں کی رکھوالی کرتے تھے. ان کتوں کو نہلانا دھلانا ان کے باپ دادا کا کام ہوا کرتا تھا. اس لیے اس نے یہ جو کہا کتوں کے آگے ڈلوا دو, اس نے اپنے خاندان کا تعارف کرایا ہے. اس لیے میں نے فرمایا کہ درست کہا ہے. اور جس نے گلا کاٹنے کی بات کہی ہے میں نے اس لیے کہا کہ اس نے اپنے خاندان کا تعارف کروایا ہے. اب بادشاہ سلامت سلطان محمود غزنوی پھر سوال کرتے ہیں مگر تم نے ایاز کے جواب کو سن کر کے یہ کیوں فرمایا کہ ایاز انہوں نے جو کہا بالکل صحیح فرمایا. وہ اللہ کا نیک بندہ, وہ نورانی چہرے والا بزرگ جب سوال کو سماعت کرتا ہے فوراً جواب دیتے ہیں سنو, ایاز نے یہ جو فرمایا کہ اس کو معاف کر دو, اس کی خطا کو معاف کر دو, تو سنو ایاز کوئی عام آدمی نہیں, ایاز کی رگوں میں فاطمہ کا خون دوڑ رہا ہے. ایاز کی رگوں میں فاطمہ کا خون دوڑ رہا ہے. فاطمہ کے بیٹوں نے, فاطمہ کے شہزادوں نے, فاطمہ کے نام فاطمہ کے بیٹوں نے کربلا میں اپنے خاندان کو کٹوانا تو گوارا کیا, لیکن انتقام کی بنیاد پر کسی سے بدلہ لینا گوارا نہ. اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, عظمت حسین, عظمت حسین. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جب نورانی چہرے والے بزرگ نے بالکل اپنے نظریات پیش کر دیے, یہ سید زادے ہیں, یہ علی کے بیٹے ہیں, یہ فاطمہ کا شہزادہ ہے, یہ حسنین کریمین کا بیٹا ہے. ارے سید جو ہوتے ہیں, اولاد رسول جو ہوتے ہیں, وہ مصیبتوں کو اٹھا تو لیتے ہیں, پریشانیوں کا سامنا تو کرتے ہیں, یعنی ان کا کوئی دل توڑتا ہے تو دامن صبر کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں. مگر
کبھی کسی کا دل نہیں توڑتا، اسی لیے ایاز نے یہ جو فرمایا کہ اس کو معاف کر دو، اس کی خطاؤں کو درگزر کر دو، اس لیے کہ ایاز سید ہے، ایاز آل رسول ہے، ان کے اس اعلان نے ان کے خاندان کا تعارف کرایا۔ اب جب ایاز نے یہ سنا کہ اس اللہ کے نیک بندے نے میرا پردہ فاش فرما دیا، میرا راز پوشی تھا، میرا راز آشنا آشکارا کر دیا ہے، اب وہ سید زادہ جس کو ایاز کے نام سے دنیا جانتی ہے، وہ سلطان محمود غزنوی اپنی بادشاہت یعنی جس کرسی پر بادشاہ کی حیثیت سے سلطان محمود غزنوی تشریف رکھتے تھے، آپ وہاں سے ہٹے اور اولاد رسول ایاز کو اپنی کرسی پر بٹھا لا اور قدموں میں غلاموں کی طرح بیٹھ کے عرض کرتے، سرکار مجھے تو آج تک پتہ ہی نہیں تھا کہ ایاز سید زادہ ہے، ایاز علی کا بیٹا ہے، ایاز فاطمہ کا شہزادہ ہے، مجھے یہ پتہ نہیں تھا، تم نے مجھ سے یہ راز کیوں چھپایا؟ وہ ایاز کرسی بادشاہت سے جب سلطان محمود غزنوی کا یہ جواب سنتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں، اے بادشاہ سلامت، یہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے، اس سے بڑے تعجب کی بات سنو، آج میرا راز کھلا ہے، اب میں کسی کا راز نہیں چھپنے دوں گا، اب میں بھی ایک راز کھولنے والا ہوں، میں بھی اب ایک راز کے اوپر سے پردہ ہٹانے والا ہوں۔ اے سلطان محمود غزنوی، جس حضرت خضر علیہ السلام سے تم ملاقات کرنا چاہتے تھے، یہ نورانی چہرے والا جو بزرگ ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ یہی تو حضرت خضر علیہ